ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کا وعدے توڑے جانے کی وجہ سے امریکہ پر اعتماد نہیں۔ امریکہ اس تنازع میں فاتح بن کر نہیں ابھرے گا۔ تنازع سے خطے کے ممالک اور دنیا سنگین نقصانات اٹھائے گی۔ عالمی قوانین اور اصولوں کے تحت ایرانی قوم کے حقوق برقرار رہنے چاہیے۔ ایرانی صدر نے ثالثی اور جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو مؤثر اور ذمہ دارانہ قرار دیا۔ ایرانی وفد کی اسلام آباد مذاکرات میں میزبانی کو قابل قدر قرار دیتے ہوئے ستائش بھی کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کا وعدے توڑے جانے کی وجہ سے امریکہ پر اعتماد نہیں۔ امریکہ اس تنازع میں فاتح بن کر نہیں ابھرے گا۔ تنازع سے خطے کے ممالک اور دنیا سنگین نقصانات اٹھائے گی۔ عالمی قوانین اور اصولوں کے تحت ایرانی قوم کے حقوق برقرار رہنے چاہیے۔ ایرانی صدر نے ثالثی اور جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو مؤثر اور ذمہ دارانہ قرار دیا۔ ایرانی وفد کی اسلام آباد مذاکرات میں میزبانی کو قابل قدر قرار دیتے ہوئے ستائش بھی کی۔ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران میں جلد فتح ملنے کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی نیوی ختم کر دی، 158 جہاز تباہ کر دیے۔ بہترین فوج کی وجہ سے ایران میں بھرپور اور کامیاب کارروائیاں کی۔ ایک بحری جہاز پر 111 راکٹ فائر کیے گئے جسے ناکام بنایا گیا۔ ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر کرنی پڑ گئی۔ جوہری ہتھیار کی وجہ سے ایران سے جنگ کرنی پڑی۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران مشکل اور ذہین ملک ہے، ان کے لوگ اچھے فائٹر ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ ڈیل ہونے پر پاکستان جانے کا اعلان۔ امریکی وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے معترف دونوں کو زبردست شخصیات قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ثالثی میں پاکستان نے بہت شاندار کردار ادا کیا۔ اگر ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی تو پھر جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کے دورے کے بعد ترکیہ میں موجود سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ انطالیہ کے گورنر ہلوسی شاہین نے ایئرپورٹ پر وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ انطالیہ میں ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران ترک وزیر خارجہ نے وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا اور انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ترکیے ان کا دوسرا گھر ہے اور انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت باعث مسرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات بھی خوش آئند ہوگی۔ وزیراعظم آج انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے 5ویں اجلاس میں شرکت کریں گے اور لیڈرز پینل میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ پاکستان امن کا نگہبان۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تہران میں ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف سے بھی ملے۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باقر کالیباف ایران امریکہ مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی سے ملاقات۔ جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ امن کوششوں کو جاری رکھنے پر زور۔ فیلڈ مارشل کی گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ دشمن کی خواہش ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں مگر ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سربراہ ایرانی فوج امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ دہائیوں سے جاری بیرونی دباؤ اور قاتلانہ حملوں کے باوجود عوام کا آئینی عزم متزلزل ہے۔ دشمنوں نے غلط اندازہ لگایا تھا کہ قیادت کے خاتمے سے ملک بھی ٹوٹ جائے گا۔ جب ایرانی سفارتی حکام مذاکرات میں مصروف تھے، ایران کو دشمن کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دیے گئے اپنے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی اپیل کا مقصد انسانیت کی ضمیر کو بیدار کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے ایکس پیغام میں نام لیے بغیر اسرائیل کو واضح کیا کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو خود برداشت کر سکو۔ صہیونی حکومت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایک طرف بعض ریاستیں جوہری ہتھیار رکھتی ہیں جبکہ دوسری طرف ایک پرامن ایٹمی پروگرام رکھنے والی قوم کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں جو ایک سنگین تضاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران، عراق اور شام میں بے گناہ سائنسدانوں کو قتل کیا گیا جبکہ بعض علاقوں میں بچوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ مسعود پزشکیان نے آخر میں سوال اٹھایا کہ کیا عالمی رہنماؤں کے ضمیر ختم ہو چکے ہیں؟